امام کی شخصیت کیا ہے؟ امام کی شخصیت 47 برس مدت حیات ظاہر ہے، 47 ایئرس، یعنی مظلومیت کی انتہا دیکھیے کہ امام کی شہادت کل 47 برس امام کو زندہ رہنے دیا گیا، اور امام کی مظلومانہ شہادت، اس کے ساتھ ساتھ امام کی پوری سیرت، امام کی شخصیت میں جو پہلو پوشیدہ ہیں ان میں سے ایک خاص پہلو جو ہر سال ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اتنا قریب ہے ان دو اماموں کا تذکرہ کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں اتنا قریب رہے کہ بسا اوقات راوی کو بھی اشتباہ ہو گیا کہ امام حسن کا نام لے یا امام حسین کا نام لے، دونوں کی دنیا میں آمد میں کتنا فرق ہے؟ بالکل ایک مدت حمل کا فرق ہے، یعنی کہ 9 مہینے، بعض کہتے ہیں 1 سال کا فرق ہے۔ ہجرت کا 3 برس ہے جب اس سرزمین پر خدا نے اپنی حجت شہزادی کونین کی آغوش میں مولائے کائنات کے لخت جگر کی شکل میں کہوں فرزند مصطفیٰ بنا کر حسن کو بھیجا اور خوب انتخاب رکھا، بدر کامل بنا دیا۔ نیمہ رمضان ہے، بدر کامل ہے۔ امام کی شخصیت میں ایسا نور ہے، کیفیت ہے کہ شباہت ختمی مرتبت سب سے پہلے اگر تاریخ میں تلاش کیجئے تو خدا نے سب سے بڑا شبیہ قرار دیا اپنے حبیب کا، یعنی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے خدا نے محمد کے بعد دوسرا محمد اتار دیا۔ اللہ اکبر! وہ محمد پلے ابو طالب کی گود میں، یہ پلیں گے علی ابن ابی طالب کی گود میں۔ وہ پلے عبد المطلب کی آغوش میں، یہ پلیں گے ختمی مرتبت کی آغوش میں۔ تو یہ پہلی شخصیت کہ جو شہزادی کونین کے گھر میں خدا نے خوشی اتاری ہے۔ تو ماہ رمضان کی 15 تاریخ امام کی آمد کا عنوان امام کی کنیتوں کے اعتبار سے ایک کنیت ہے ابو محمد۔ ہو سکتا ہے کہ امام کی اولادوں میں کسی کا نام محمد آپ کو کہیں مل جائے، لیکن معروف نہیں ہے۔ امام کے بیٹوں میں کسی کا نام محمد معروف نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کنیتیں انسانوں کی اور ہیں، معصومین کی اور ہیں۔ انسانوں میں جب کوئی کسی کا باپ بنتا ہے تو کنیت بیٹے کے لحاظ سے ہوتی ہے، یہاں تو آنے سے پہلے کنیت ہوتی ہے۔ کیا جملہ استعمال کروں، کیا ترجمہ کروں؟ ابو محمد، وہ ابو تراب کا بیٹا ہے، ابو الحسن کا لخت جگر ہے، ابو القاسم کا نور نظر ہے۔ کنیت ابو محمد، محمد کے باپ۔ اللہ اکبر! بتانا یہ تھا کہ دنیا میں آنے والا جب کوئی انسان صفت ممدوحیت کو اختیار کرے گا، اپنے زمانے کا محمد بنے گا، تو اس کے آقا اور مولا حسن مجتبی ہوں گے۔ جیسے عبداللہ کے باپ کو حسین کہتے ہیں، محمد کے باپ کو حسن کہتے ہیں، اور فضیلتوں کے باپ کو عباس کہتے ہیں۔ کنیتوں کے اعتبار سے نہ فضل بیٹا تلاش کریں، نہ عبداللہ تلاش کریں، نہ محمد تلاش کریں، بلکہ نسبتوں کے لحاظ سے فضائل تلاش کریں۔ تو مشہور کنیت امام کی ابو محمد، اور اسی لیے دعائے توسل ہو یا آپ کی زیارات میں، آپ کی خدمت میں سلام کرنے کا طریقہ ہو، اور خاص طور سے میں ایک جملہ دہرا رہا ہوں، میں نے اسی سلسلہ مجالس میں یہ بات پہلے بیان کی ہے، ہو سکتا ہے شاید آپ میں سے کسی کو یاد بھی ہو، لیکن روز جب عمل کرتا ہوں تو میں خود بتا رہا ہوں کہ میرا دل بار بار کہتا ہے کہ جیسے کوئی پانی پی کر امام کو یاد کرتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کر، جب میں کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہوں تو بے ساختہ زبان پہ آتا ہے السلام علیکم یا ابا محمد۔ یاد دلا، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد۔ عام طور پر یہ ہاتھ دھونا ہم سب کو سمجھ میں آتا، ہم سمجھتے ہیں شاید کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے
تاکہ جرمز دور ہو جائیں، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تاکہ چکنائی وغیرہ دور ہو جائے، نظافت ادھر اور نظافت ادھر۔ لیکن ان دونوں کو امام نے ایسے سمجھایا کہ جس انسان کی جتنی سمجھ ہو وہاں تک سمجھتا ہے۔ حجت خدا عقل کل ہوا کرتے ہیں، اور صرف عقل کل نہیں ہوتے، جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اس کو بھی کمال عطا کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے امام فرماتے ہیں غسل الیدین قبل الطعام ینفی الفقر۔ اگر انسان دونوں ہاتھوں کو کھانا کھانے سے پہلے دھوئے تو کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا غربت کو مٹاتا ہے۔ اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، اپنے سمجھ کے لحاظ سے دھوئیں گے تو غربت نہیں مٹنے والی، اور امام حسن کو یاد کر کے اگر ہاتھوں کو دھوئیں گے تو امام ایسے سچے امام ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ فرماتے ہیں غسل الیدین قبل الطعام ینفی الفقر، غربت مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب کبھی میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں تو میں اپنی یہ عادت بنا چکا، الحمدللہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ابو محمد سے بات آئی ہے۔ جیسے آپ بار بار ابا عبداللہ کہتے ہیں نا تو زبان عادی ہو جاتی ہے، بار بار ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔ ایسے جب بار بار یا ابا محمد کہیں گے زبان عادی ہو جائے گی۔ جب کبھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے، کہیے السلام علیکہ یا ابا محمد۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کانسیپٹ الگ ہو جائے گا۔ اگر امام کو یاد کیے بغیر ہاتھ دھوتا تو اس لیے دھوتا کہ جرمز دور کر رہا ہوں، امام کو سلام کر کے ہاتھ دھو رہا ہوں تو اپنے جہل کو دور کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں غربت مٹاتا ہے کھانے سے پہلے ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ایک سوال ذہن میں لے کر آئیں کہ مولانا اگر کھانا کھانے میں استعمال کرنا ہو، چمچے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، کہیں پر کانٹے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کھانا ہوتا ہے، کہیں دونوں استعمال ہوتے ہیں، کہیں چھری بھی استعمال ہوتی ہے، تو اب ان اشیاء کا استعمال اب ہاتھ دھونے کی کیا حاجت ہے؟ تو قبلہ چھری، کانٹے اور چمچے کا استعمال غربت نہیں مٹاتا۔ بات یاد رکھیے گا، غربت نہیں مٹاتا۔ اور جب انسان کھانا شروع کر دے ان تمام تر اشیاء کو استعمال، وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اچانک درمیان میں انسان کو ہاتھ لگانا پڑ جائے، اس وقت ہاتھ دھونے کا وقفہ انسان کو ملتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں چھوڑیں تمام باتوں کو، اگر غربت مٹانا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَبَعْدَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْغَمَّ، يَنْفِي الْغَمَّ بھی لکھا بعض، کہ کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا انسان کے غموں کو مٹاتا ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیے کہیے السلام علیکہ یا ابا محمد، اور کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیے تب کہیے السلام علیکہ یا ابا محمد، تاکہ کنیت بھی یاد رہے گی۔ امام کے فرمان سے صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔